ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہیں نظر آئے گا جیسا ابھی ہے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ دعویٰ کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ امریکی صدر نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں ایلیمنٹری اسکول پر حملوں سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ امریکی صدر نے گفتگو کے دوران برطانوی وزیر اعظم کو بھی طعنہ دیا۔ صدر ٹرمپ بولے، برطانیہ مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، مگر اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ ادھر کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی میتیں ڈلاویئر پہنچا دی گئی۔ تقریب میں امریکی صدر اور خاتون اول نے شرکت کی۔ جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایرانی صدر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران پر جتنا سخت دباؤ ڈالا جائے گا، رد عمل اتنا ہی سخت ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران دھوس، دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ہم دشمن کے خواب ڈراونے بنا دیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی کرتی ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ ہم نے خطے میں امریکی تنصیبات اور سہولیات پر حملے کیے ہیں۔ حملے جاری رہے تو جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی پہلی بار ایران کو جوابی حملے کی دھمکی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ تہران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے سفارتی حل کا حامی ہے، تاہم اگر مملکت یا اس کے توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رہے تو ریاض جوابی کارروائی کرے گا۔ برطانوی خبر ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی، تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی اہداف اور مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف 28 فروری کو شروع ہونے والے حملوں کے بعد سے سعودی عرب اپنے سفیر کے ذریعے تہران سے مسلسل رابطے میں ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور ایران کا برطانوی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سندھ میں پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل انشورنس مارکیٹنگ سسٹم فعال، گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس لازمی قرار۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ بغیر انشورنس نہ اب گاڑی رجسٹرڈ ہوگی اور نہ ہی ٹوکن ٹیکس جمع ہو سکے گا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 7 لاکھ اور معذوری پر 5 لاکھ روپے معاوضے ملیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے گاڑیوں کے لیے نو فالٹ معاوضہ سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کا پہلا جدید ڈیجیٹل انشورنس مانیٹرنگ سسٹم سندھ میں فعال ہو گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ سندھ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد نئی دفعہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ٹریفک حادثات کے متاثرین کو مالی تحفظ فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ ایکسائز کو قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گاڑیوں کی منتقلی کے لیے بھی اب ویلڈ انشورنس پالیسی کا ہونا لازمی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوام کو اس نئے قانون کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائی جائے۔ مبینہ ٹاؤن میں پولیس مقابلہ بابا ڈکیت گینگ کا سرگنا گرفتار۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ مبینہ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ بابا ڈکیت گینگ کے سرگنا بابا ڈکیت سمیت دیگر 2 ملزمان کو پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان علاقے میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں۔ زخمی گرفتار ملزمان کی ایک واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، جس میں انہیں شہریوں سے لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد پولیس کی کارروائی کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب SIU/CIA کی منشیات فروشوں کے خلاف بہت ہی بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ لیاری گینگ وار کی بھتہ خور بین الصوبائی منشیات فروش اصغر بلوچ کے 2 اہم کارندے گرفتار
کر لیے. گرفتار ملزمان کے قبضہ سے بھاری مقدار میں اعلیٰ کوالٹی کی منشیات برآمد کی ہے. برآمد شدہ منشیات کی عالمی مارکیٹ میں 11 کروڑ روپے مالیت بتائی جاتی ہے. ملزمان کی شناخت بہادر علی اور عمران حیدر کے نام سے ہوئی ہے. ملزمان انتہائی مرتوب لیاری گینگ وار بطہ خور گروہ سے تعلق رکھنے والے بین الصوبائی منشیات ڈیلر اصغر بلوچ کے قریبی ساتھی بتائے جاتے ہیں. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی زیر صدارت صوبائی سائبر سیکیورٹی اینڈ کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام کی تجاویز سے متعلق اجلاس منعقد ہوا. سینٹرل پولیس آفس کراچی میں منعقدہ اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اسپیشل برانچ ڈی آئی جیز کرائم اینڈ انویسٹیگیشنز ہیڈ کوارٹرز سی ٹی ڈی ایس ایس پی سی ٹی ڈی اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس کی شرکاء کو ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے صوبائی سائبر کرائم یونٹ کے مجوزہ نام، اغراض و مقاصد، دائر کار اور ادارہ جاتی ڈھانچے سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی ہے. بریفنگ میں آن لائن مذہبی فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی، وائٹ کالر کرائم، ڈیجیٹل فراڈ، مالیاتی دھوکہ دہی، آن لائن ہراسانی اور دیگر سائبر جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحانات اور ان سے ہونے والے مالی سماجی نقصانات پر روشنی ڈالی گئی ہے. ملک میں سائبر جرائم کی شکایات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. جاوید عالم اوڈو نے کہا ہے کہ بھتہ خوری، منشیات کی فروخت، مالیاتی فراڈ اور دیگر منظم جرائم بھی آن لائن ذرائع کے ذریعے انجام دے رہے ہیں. جرائم پر قابو پانے کے لیے جاوید عالم اوڈو نے سائبر سیکیورٹی اینڈ کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام سے متعلق جامع تجویز دی ہیں اور جلد از جلد حکومت سندھ کو منظوری کے لیے ارسال کی. یہ یونٹ سندھ پولیس کے شعبہ کرائم اینڈ انویسٹیگیشن کے ماتحت کام کرے گا. سائبر جرائم سے متعلق مقدمات کی تفتیش، ڈیجیٹل شواہد کے تحفظ اور جدید تحقیقاتی طریقوں کے ذریعے جرائم کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرے گا. اسلام آباد ریپیٹرز پاک چین نمائشی باسکٹ بال میچ جیت لیا. اسلام آباد ریپیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد چائنیز کلب کو 19-16 پوائنٹ سے شکست دے کر نمائشی باسکٹ بال میچ جیت لیا ہے. نیوز 92 HD کے رپورٹر امتیاز نارنجا کے مطابق نمائشی میچ پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر تمام اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون سے منعقدہ نمائش میچ میں اسلام آباد ریپیٹرز نے سخت مقابلے کے بعد چائنیز کلب کو 16-19 پوائنٹ سے شکست دی ہے. اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کے حکام، پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے سینئر نائب صدر امتیاز رفیع بٹ، سیکرٹری فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن اوج محمد ظہور، ڈائریکٹر پاکستان سپورٹس بورڈ نصر اللہ رانا، پروفیسر سراج الحق قریشی، ملک ریاض، محمد اعظم ڈار نے بھی میچ دیکھا. اس موقع پر چائنا 3 گورجز ساؤتھ ایشیا انویسٹمنٹ کے سی ای او لیو یونگ گانگ نے کہا ہے کہ جاری پاک چین فرینڈشپ کپ باسکٹ بال چیمپئن شپ نہ صرف میدان میں شاندار مقابلوں کی عکاسی کر رہی ہے بلکہ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط دوستی اور کھیل کے حقیقی جذبے کو بھی اجاگر کر رہی ہے. دراسنا چیمپئن شپ کی خواتین کیٹیگری کے کوارٹر فائنل میں وابڈا بلیک نے لائکنز بی کو 21-9 پوائنٹ سے، آرمی ریڈ نے آرمی وائٹ کو 28-22 سے، ایل سی ڈبلیو ایگلز کلب نے رائل کلب کو 24-25 سے، جبکہ گیری سمسن نے لائکن سی کو 21-11 پوائنٹ سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. 5 گیندوں پر 5 وکٹیں، نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر نے نئی تاریخ رقم کر دی. فاسٹ بالر بریٹ رینڈل نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں تاریخ رقم کی اور 5 گیندوں پر 5 وکٹیں حاصل کر کے ریکارڈ قائم کر دیا. بریٹ رینڈل نے 25 رنز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی ہیں جو ان کے کیریئر کی بہترین بالنگ ہے. یہ نیوزی لینڈ کی ڈومیسٹک ٹیم سینٹر ڈسٹرکٹس کی بھی بہترین بالنگ پرفارمنس ہے. بریٹ رینڈل نے نیپیئر میں بلینکٹ شیلڈ کے میچ کے دوسرے روز ناردرن ڈسٹرکٹس کے خلاف لگاتار 5 وکٹیں حاصل کی. بریٹ رینڈل کی لگاتار 5 وکٹوں میں نیوزی لینڈ کے اوپنر جیت راول اور فاسٹ بالر کرسٹن کلارک بھی شامل تھے. اس سے قبل 5 گیندوں پر 5 وکٹوں کا ریکارڈ پروفیشنل T20 کرکٹ میں قائم ہو چکا ہے. یہ ریکارڈ آئرلینڈ کے انٹرنیشنل کرکٹ کرٹس کیمفر نے ڈومیسٹک انٹر پروفیشنل میچ میں قائم کیا تھا. سینٹرل ڈسٹرکٹ کے 373 رنز کے جواب میں بریٹ رینڈل کی بالنگ کے باعث ناردرن ڈسٹرکٹ 82 رنز پر آؤٹ ہو گئی. بریٹ رینڈل نے 6 وکٹیں 8 گیندوں اور 7 وکٹیں 12 گیندوں پر حاصل کی.